کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور پیاری اسلامی بہنوں، الحمدللہ گزشتہ تفسیر کی کلاس میں ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں تفصیل سے واقعہ سنا، اور یہ بھی سنا تھا کہ بعض دشمنوں کے نام لے کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، نام لے لے کر بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، مطلقاً یا اللہ ظالموں کو ایسا کر دے، دشمنوں کو ایسا کر دے، جھوٹوں کو ایسا کر دے، یہ تو بول سکتے ہیں، نام لے کر بد دعا نہ کرو، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں اللہ بعضوں کے بارے میں یہ لکھ کر ہے کہ فیوچر میں مسلمان ہو جائیں گے بول کے، اس لیے کسی کی بربادی کی دعا نہیں کرنا، پہلے تو دعا کرنا ان کو ہدایت دے اللہ بول کے، بعد میں بولنا یا اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں تو ان کو وہ ختم کر دے، ان کی مصیبت سے ہم کو نجات دے بول کے بعد میں ہی یہ دعا کرنے کا اختیار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا تھا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے، بلکہ آسمان زمین پوری چیزوں پر اختیار اللہ کو ہے۔ تو آج کی آیت یہ جو رکوع شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ہم لوگ سورۃ البقرہ کے اندر ربا کے بارے میں، ربا سود وڈی، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے میں بتایا ہوں، آپ لوگ بھی تفصیل سے سنے ہیں اس کو، امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوگا، میں اتنا بول دینا کافی ہے کہ میں ایسا بولنے پر آپ کو یاد آ گیا ہوگا، ہو ایک دن بولے سوچنا حضرت کر کو، امید تو ہے۔ ویسے اچھے حافظہ والے، میموری پاور رکھنے والے میری شاگردہ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بلا کر کہا ایک بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہ تو تمہیں میں سب، جی اللہ بولیے، ہم سنتے ہیں غور سے، جی بولیے اللہ۔ اللہ نے کہا لا تأکلوا الربا، ہمیں غور سے سنتے ہیں نہیں، اللہ اے ایمان والو کر کو بلاتے ہیں ہمیں غور سے، جی اللہ بولیے، لبیک و سعدیک کر کو بولے، تو اللہ جواب میں بولتے ہیں دیکھو سود ہرگز نہیں کھانا، کم زیادہ کیسا بھی دھندے، سود ایک ہرگز کھانا نہیں۔ اس زمانے میں کیا معلوم طریقہ، ایک آدمی 1000 روپے سامنے والے کو قرض دیا، کب دینا با تو اگست 1 تاریخ کو واپس دے ڈالا، اچھا ٹھیک ہے، اگست 1 کوئی نے آ کو پوچھتا کام با میں قرض دیا تھا نا واپس دے، انہیں بولتا ذرا اور 15 دن ذرا گیپ دینا، میں تجھے ذرا بڑھ کو دیتا ہوں، میں تجھے تیرا قرض 1000 میں لیا ہوں نہیں کیا، 1200 دے ڈالتا ہوں نا، تو ایک 15 دن ایکسٹرا دے، ایک 20 دن ایکسٹرا دے، میں تجھے ابھی 300 روپے ایکسٹرا دیتا ہوں، ایک مہینہ تو ایکسٹرا دے، میں تجھے 1500 دے ڈالتا ہوں، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، یہ زیادہ ہے نہیں میں، یہ زیادہ کر کو دینے کا، یہ زیادہ کر کو دینے کا، اب 1000 پر 1001 روپے کر کو انہیں سود کر کو دیے تو بھی وہ دینا لینا حرام، 1000 پر 500 روپے سود وڈی کے طور پر انہیں دیتا ہے تو تب بھی سود بڑھ کو رہندے کم رہندے، دونوں صورتوں میں حرام۔ ہماری اس دنیا میں کیا چل رہا ہے آپ کو معلوم نہیں، معلوم ہے سو لوگوں سن لو، ہمارے زمانے میں بہت سے فائنانس کمپنیاں ہیں، بہت سارے میوچول فنڈز کے طور پر کئی سارے ہیں، آدمی جاتا ہے وہاں جا کر اپنے پروفوں کو پیش کرتا ہے تو اس کو منٹوں کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کا قرضہ دے دیا جاتا، لیکن وصول کرنے میں کیا خطرناک طریقہ رہتا معلوم، مہینہ مہینہ کو وڈی، بعض جگہوں کے اندر ہر وارم کو اتنا وڈی بننا، لے کو ہے 1000 روپے، ہر وارم انہیں 200 روپے بھی 300 روپے بھی وڈی وہ 1000 روپے پر بنتے رہنا، کب تک نہیں دیتا کہ 1000 روپے وہ ٹائم تک، سوچ کو دیکھو ذرا کیسا خون چوسنے کا طریقہ، کبھی کبھی ایک دن کا وڈی بھی لگاتے، میٹر وڈی کر کو بولیں گے، گھنٹہ گھنٹہ چلنے وڈی بڑھتے رہتا سوکتے، سود بڑھتے رہتا سوکتے، اللہ اکبر، کس قدر خطرناک چیز، یعنی مطلقاً 1 روپے وڈی لیے تو بھی سود لیے تو بھی حرام اچھا۔ میں اس سے پہلے بھی بولیا ہوں، دیکھو مثال، وہی مثال میں آپ کو بولتا ہوں، میں شراب پینا ہر جگہ حرام اچھا، باہر جا کو
کسی گھر میں بیٹھ کو پیے، انہیں گلی میں روڈ میں بیٹھ کو پیے تو بھی حرام مسلمان کے لیے. وہی کام انہیں مسجد میں جا کو کرتا ہے تو اب بھی ڈبل حرام. ویسا وڈی تو حرامچ، اور زیادہ خون چوس کو غریبوں کا ویسا وڈی لینا یہ بہت زیادہ حرام، بہت زیادہ خراب چیز. قبیلہ ثقیف اور بنو امیہ، ایسے قبیلوں کے درمیان آپس میں معاملہ چلتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلے والے بڑے مالدار، انہوں دوسرے قبیلے والوں کو وڈی کو پیسہ دے کو کماتے سو. کیسا ہمارے زمانے میں یہودیاں سے بھی ہیں کی اور دوسرے لوگ ہیں کی کمائی چن کی وچ ہمیشہ زبردست مارواڑی کے جیسا ہمیشہ وہ لوگ ان کے 10 انگلیاں بھی گھی میں چولے جا. ایسا لوگوں کو پیسے دیکھو وہ وڈی بول کے دیکھو ہے سو 1000، وہ وڈی کے نام میں 1000 کو 10,000 روپے انہیں کما لیتا، بولو نا 5,000 روپے انہیں کما لیتا. تو اس وجہ سے انہیں مالدار کا مالدار چھوتے جاتا، غریب اب بھی غریب چھو لگ جاتا. تو اللہ نے اس آیت کے اندر وہی کہا. بولنے کے بعد اللہ بولے ہمیں سنتے ہی نہیں غور سے اللہ کی نصیحت. تو اللہ بولتے دیکھو تقوی اختیار کرو. ہمیشہ اللہ بوچھ نہ بولتے سو تقوی، اللہ کا ڈر ہمیشہ اکیلے میں مجمع میں. کسی یہ بھی معلوم نہیں سکا جا کو وڈی کو لے لیں گے ویسا بھی نہیں، معلوم ہو کو جا کو وڈی کو لیں گے وہ بھی نہیں. کیسا بھی کرو نہ کو تمہیں وڈی کا معاملہ کرو نہ کو اللہ کا ڈر اگر ہوگا تو ہرگز تمہیں یہ کام نہیں کریں گے. تمہیں اللہ کا ڈر اگر ہوگا تو تم کو کامیابی مل جائے گی بول کے اللہ بولتے ہیں. آیت کا ترجمہ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کئی گناہ کر کے سود مت کھاؤ، یعنی ڈبل تربل ایسا کر کے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح کا تو کامیابی، ادارۃ الفلاح کر کو ہے نہیں کیا اشارم میں، فلاح کا تو کامیابی وہ، تاکہ تم فلاح پاؤ. مفلحون کر کو آیا ہے نا شروع میں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ویسا سمجھو یہ بھی. اس کے بعد کی آیت واتقوا النار التی اعدت للکافرین. اب آگے اللہ 2 چیزیں بولتے، نیک لوگ ان کو کیا بدلا، برے لوگ ان کو کیا بدلا. ابھی میں تم نے بولے یعنی کیا تقوی اختیار کرو، اللہ کرو کر کو اللہ بولے ہیں. اللہ بولتے ہیں تقوی اختیار کرے تو تم نہ کامیابی، تقوی اختیار نہیں کرے تو تم کو جہنم سے بھی کسے، کافروں کے لیے، اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والوں کے لیے. اللہ بولے زنا حرام، سود حرام، شراب حرام. نہیں حضرت اللہ حرام بولے تو بھی میں حلال جیسا چیز کروں گا. میں اللہ کے شریعت میں یہ حرام ہے کر کو میں مانتا نہیں کر کو ایک آدمی انکار کر دیا تو کافر ہو جاتا. نہیں یہ حرام چاہیے، پھر بھی کیا کرنا، غلطی ہو جاتی میرے سے تو انہیں فاسق ہونے. میں اسے حرام مانتا نہیں کر کو بول دل کو انہیں اللہ کے حرام کو حلال جیسا حلال ہے کر کو بولتا ہے تو انہیں کافر ہو جائے گا. اچھا سمجھنا، پھر بولتا ہوں میں، ایک آدمی ایک چیز حرام کر کو مانتا پھر بھی وہ کر لک ہے انہیں حضرت وہ گناہ حرام پھر بھی کیا کرنے کا، اللہ معاف کرنا میں وہ کر دلیا میں. اور ایک ہے شریعت میں حرام ہے باغ تو میں مانتا نہیں وہ حرام سے بھی کر کو ایسا بولنے والا انہیں کافر ہو جاتا نا. تو بولتے ہیں اللہ واتقوا النار، اور ڈرو آگ سے، اس آگ سے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی. سمجھ میں آتا ہم نا یہ سود کھانے کرنے کا کام سبھی کس کے دل میں تقوی رتی برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ انہیں چے کام کرے گا. اور ایسا کرنے والا ایسا کرتے 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 اس کے دل میں نفاق پیدا ہو کو، اس کے دل میں پورا دل کالا ہو کو ایک ٹائم وہ آئے گا کہ اسی سود کے کھاتے رہنے کی وجہ سے کافر ہو جا سکتا. میں بولتا ہوں کسی بھی بول کو یہ فتنہ کردہ رہنوں کو، باہر پریشان کردہ رہنوں کو، خالی تم نہ یہ مجلس میں بیٹھ کو تمہیں سننے کی بات، ذری باتیں کیسی رہتی معلوم، میں بول کو تم نہ میں سمجھائے تو تم نہ سمجھ میں آ جائے گی بات. تمہیں جا کو باہر بولے تو انداز بدل جائے گا، کیا کچھ سے سمجھ میں آ جائیں گا سامنے والے کو، کیا ویسا بولے گا تینا ایسا بولے گا تینا کر کو. میں بولتا ہوں دیکھو ماں باپ اگر بار بار سود کے پیسے لیتے ہیں کہیں کو ہوگا تو نہیں بچے کو اچھا کھلانا اچھا پلانا کر کو، سود کے پیسے سے کھلاتے پلاتے اب یہ بچہ پورا بچپن حرام پیسے کھایا، پوری جوانی حرام پیسے کھایا، اس کے دل کے اندر پوری نفاقت رہے گی، پوری غلاظت رہے گی. ہوتے ہوتے یہی چیز اس کے یا اس کی اولاد کے کافر اور مرتد ہو جانے کا ذریعہ بن جائے گا، سبب بن جائے گا. کتنی پاکیزگی حلال روزی میں ہے کہ اتنی غلاظت حرام روزی میں بھی ہے. یہ میری بات سمجھ میں آتی رہیں گی آپ کو. میں کتنا
میں بچے کو 10 روپے کھلایا نہیں ہے، خالی 1 روپے ہے میرے پاس مگر حلال ہے وہ میں کھلایا بولے تو اس کی وجہ سے تقوی، اچھی عادتیں، اچھی سوچ، اچھی صلاحیت میرے بچے کو پیدا ہوگی۔ میں 1 روپے نہیں، 1 روپے سے میری طاقت ہے سو، لیکن کام بچہ کو اچھا کھلانا پلانا کر کو 100 روپے میں وڈی کو لے کو پورا کا پورا 100 روپے حرام کمائی کر کو میں کھلایا بولو نا، اس کی وجہ سے پوری غلیظ چیزیں میرے بچے کے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ بولتے ہیں مسلمانہ ویسا نہیں رہنا، کیا کرنا، اللہ رسول کیا حکم بولتے کہ وہ مان کو چل لینا، وڈی حرام، ربا حرام کر کو بولے تو اللہ رسول کی بات مان کو چلنا مسلمان، انہیں متقی، انہیں مسلمان اوچ کامیاب لوگا، ان پر اللہ رحم بھی کریں گے۔ سو اب آیت کا ترجمہ دیکھو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور رسول کا کہنا مانو، اطاعت کر کو بولیں گے، نہیں کہنا ہمیں اردو میں اطاعت، تو اطاعت کس کی کرنا، اللہ کی بھی کرنا، رسول کی بھی کرنا، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، رسول کی ماننا، یہ نمبر 2، اسی کو یہاں بولا گیا، اور اللہ اور رسول کا کہنا مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کون اللہ رسول کی بات مان کو پوری زندگی کے اندر معاشرت رندے، لین دین رندے، اخلاق میں رندے، ایمانیات میں، عبادت میں، ہر چیز میں اللہ رسول کے احکام کو مان کر کون چل لیتے ہیں کہ ان پر ضرور اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی رحمت کا معاملہ ہوگا۔ ہم اس جگہ میں دعا کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ یا اللہ سود سے، جوے سے، شراب سے نہ صرف ہمارے تمل ناڈو کو، پورے انڈیا کو، بلکہ پورے عالم کو بھی پاک فرما اللہ، پورے عالم کو پاک فرما اللہ۔ آگے کی آیت، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ میں بولنا کہ تو کئی ساری چیزیں بولتے رہے جامع، اس میں صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات سب یاد آتے ہیں، لیکن نکو گئی بار بھی، اس سے پہلے بھی جنگ احد کا، غزوہ احد کا پورا پس منظر میں کھینچنے کی وجہ سے پورا اسی میں زیادہ چلا گیا، تو اس لیے میں ذرا شارٹ تفسیر کرتے جاتا ہوں۔ میں آپ توجہ سے سنو، میں ہمیشہ بولنے کی درخواست پھر بھی آج بھی بولتا ہوں، میں قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے تو قرآن لے کر ہاتھ میں رکھ کر غور سے اس آیت کو دیکھ دیکھ کر سنو، اور نہیں لے کر آئے تو آئندہ لے آنا بول کو اب ارادہ کر لو، ضرور جب بھی ترجمہ تفسیر سنتے تمہارے ہاتھ میں قرآن رہن دے، آیت تمہاری نگاہوں کے سامنے رہن دے۔ اب کس کے پاس قرآن نہیں، کم سے کم بازو والے ہیں، جو تمہاری بہن ہیں، تمہاری آنٹی ہیں، تمہاری چھوٹی بہن کے جیسا، بیٹی کے جیسا، جو بھی بازو قرآن رکھے ہیں ان کے قرآن میں تمہیں دیکھ کر سنو، اس کا ایک اثر عجیب ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مسارعات کر کو بولیں گے، عربی میں سرعت کر کو بولیں گے، جلدی کرنے کو، فاسٹ کرنا، جلدی کرنا، اسے بولیں گے۔ اللہ بولتے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم سود ادھر جانا نہیں، تمہیں کدھر آنا بولے تو جنت کے کاموں کی طرف آنا۔ کون سا کام تم نہ جنت کو لے جانے والا ہے کہ وہ کام کرو، وہ کام کرے تو کیا ہوگا، جنت پہنچ جاؤ گے۔ کب جنت میں، جنت میں دخول اولی کر کو بولیں گے، ماں دخول اولی کا تو جہنم جا کو پورے کرے سو گناہ کو پورا اللہ دھو کو کلین کر کو پاک صاف کر کو، اس کے بعد جنت میں آتے نا، وہ سیکنڈری انٹری ہونے کا، وہ سیکنڈری کا تو سمجھتے ہی نہیں تمہیں، یعنی فرسٹ آف آل آخرت میں اس کو ڈالا گیا سو جہنم میں، پاک کرنے کے بعد میں جنت میں اسے ڈالا گیا، ویسا نہیں ہے سٹارٹنگ میں فرسٹ انٹری جنت میں ہو جانے کا، ویسا انٹری ہونا بولے تو اللہ بولتے ایک کام کرو، یہ سود یہ سب چیزیں چھوڑ ڈالو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، تو فرسٹ تم نے کیا ہو جائے گی، اللہ پورے گناہوں کی مغفرت کر کے، سارے گناہوں کو تمہارے اللہ معاف کر کے تم کو اللہ جنت نصیب کر دیں گے۔ وہ جنت کیسی کر کو، اس کی ایک چھوٹی سی تشریح اللہ کرے ہیں، جنت کیسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو سبھی خط لکھے نہیں، اسلام کیا، اسلام کی طرف دعوت دینے کے واسطے ان میں سے بھی جنت کے بارے میں بولے، سوچ کئی سارے غیران جنت کے بارے میں سن کو خوش ہو گئے تھے، جنت کے بارے میں محمد جو بولتے نا جنت، اور یہ واقعی ہے، صحیح بات یہ بول کے تورات انجیل کے اندر بھی پہلے سے تھی سو چیزیں، اس لیے حضور بولے تو ان لوگوں کو لاجیکل سمجھ میں بھی آیا ہو نا، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی ہے سو باتش نہ محمد بولتے بول جنت کی وسعت، صحابہ جو بولے ہیں، تابعین جو بولے ہیں، سب ملا کو میں بولتا ہوں۔ میں ہماری زمین ہے نا ماں، ہماری زمین کتنی بڑی ہے اگر کچھ ہم نہ معلوم نہیں، ہماری زمین کا تو ہمیں ایک ایکڑ کی آدھا ایکڑ کی ہمیں لے کو چھوڑ کر رکھے، ان سے بھی بولتا نہیں ہوں میں بولتا ہوں سو یہ زمین پوری کی پوری، پورا ورلڈ، دنیا میں زمین کتنی چوڑی ہے اگر کچھ ہم نہ معلوم نہیں، ایسے 7 زمینوں کو بازو 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 رکھ ڈالنا کرتے، تکیا اوپر نیچے نہیں، بازو بازو جوڑتے نہیں ہمیں تکیا، ہمیں نوٹ بک اوپر نہیں، بازو بازو جوڑیں گے نہیں کیا، ویسا زمینوں کو 7 زمینوں کو بھی جوڑ ڈالنا کہتے بازو بازو،
پھر 7 آسمانوں کو، آسمان کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کیسا ہے کر کچھ ہم نہ معلوم نہیں. پہلا آسمان کے بارے میں معلوم نہیں، دوسرا تیسرا چوتھا معلوم نہیں ہم نہ. وہ 7 آسمانوں کو بھی کیا کرنا کہتے ہیں، بازو 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 جوڑ ڈالنا کہتے ہیں. 7 زمین بھی بازو بازو جوڑے، 7 آسمانوں کو بھی بازو بازو جوڑے تو کتنی دور رہتی کہ یہ چوڑائی جنت کی رہتی. سو اتنی بڑی جنت ایک ایک آدمی کو بھی، ایک ایک مسلمان کو بھی، تم نہ مجھے، ہمارے بچوں کو، ہر ایک کو، ہم میں سے ایک ایک کو بھی ملنے والی جنت اتنی بڑی چوڑائی. اتنی ماں چوڑائی اتنی کا تو لمبائی کتنی رہیں گی اللہ کچھ معلوم. اللہ اکبر. چوڑائی سے بھی زیادہ لمبائی رہنے کا نا، تو لمبائی اور بھی زیادہ رہے گی، وہ تو اللہ کچھ معلوم. ہم نہ سمجھانے کے واسطے قرآن میں بھی حدیث میں بھی جو مثال آپ کو ہے، دیکھو انسان تمہارا میرا مائنڈ محدود چنا لمیٹیڈ، ہم نہ ہمارے سامنے ہے سو بڑی چیز کر کو بولے تو یہ دنیا عزت. یہ خالی تمل ناڈو وشارم نہیں کیا، رانی پیٹ کیا، خالی رانی پیٹ نہیں، پورا تمل ناڈو کیا، پورا تمل ناڈو نہیں، انڈیا کیا، یہ چھمنا ذرا کر کو بڑا لاسٹ اینڈ کیا کہ تو ہمارے دماغ میں، ہمارے دماغ پھٹ جائیں گا اس سے زیادہ کا. تو پوری زمین دنیا کی پوری زمین کتنی ہے کہ اتنی، یہ سب سے بڑکو کر کو ہمیں سمجھتے سو. اس سے بھی ذرا بڑکو ہوگا تو آسمان دیکھنے کا کتنا بڑا ہے، ہونا بہت بڑا ہے نا. اس واسطے اللہ اسے مثال بنا کو سمجھائے ہیں، اے انسان تیرے سامنے بڑی چیز کر کو بولے تو یہ زمین آسمانش نہ ہے. سو ایسے 7 زمین 7 آسمان کی کتنی چوڑائی ہوں گی کہ اتنی چوڑی ہے سو زمین نہ. وسارعوا، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. اللہ تم نہ بھی مجھے بھی بولتے ہیں ماں یا ایھا الذین آمنوا کر کو اللہ بلائے نہیں، اے ایمان والوں کو. تو ہمیں بھی غور سے جا کو اللہ کے پاس سن کو بولو اللہ بول کے، اللہ کے سامنے جا کو بیٹھ گئے نا، بولو اللہ کیا اللہ کا. تو اللہ بولتے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. ایک آپا نصیحت کرنے تم نے سب کو نزدیک بلا لو، ایک نصیحت کرتے کتنا غور سے توجہ سے سنیں گے تمہیں. ایک حضرت تم نے نصیحت کرتے، حضرت سیفی حضرت داماد برکاتہم آئے تھے، ان کی نصیحت کتنا توجہ سے سن کو رہیں گے تمہیں، کس قدر غور سے ان کی باتوں کو سنے رہیں گے. اللہ ہم نہ بلا کو کیا بولتے ہیں سنو. اللہ بولتے ہیں خود وہ کتنا مہربان رب رہے گا، وہ خود ہم نہ بلا کو، وہ پروردگار ہم نہ بولتا ہے کہ میرے مغفرت کی طرف دوڑ کر آؤ، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے آگے بڑھ کو آکو میرے سے معافی مانگو. اور کدھر بھاگ کو آنا سو اللہ کا تو نمبر 1 بھاگ کو آکو میرے پاس، یعنی جلدی کرو کر کو. بھاگ کو آؤ گا تو صحیح بھی بھاگ کو آؤ کر کو نہیں ہوتا نہیں نہ چلنے چھوتا نہیں نہ حضرت پاؤں میں درد، گڑگے میں درد، پیٹ میں درد کر کو وہ سوچنے جاتے ہیں. کیا اس کا مطلب کر کو بولے تو جلد سے جلد مغفرت اللہ کے پاس توبہ استغفار کر لو، کرے سو پورے گناہوں کو میں معاف کر ڈالتا ہوں. معاف کرنے والا اللہ انہیں بولتا ہے آؤ کر کو. اور سیکنڈ کیا اللہ جلدی کیا اللہ کرنا کا تو جنت کی طرف آؤ، میرے جنت کی طرف آؤ. میں تمہارے واسطے نہ تمہارے جیسے ایمان والیوں کے واسطے اتنا میں جنت ریڈی کر کو رکھا ہوں. آ جاؤ تمہیں جلدی آ جاؤ. وہ جنت کیسی معلوم کیا کر کو اب آگے اللہ اس کے بارے میں وہ کیفیت منظر سین اللہ بیان کرتے ہیں. وسارعوا، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. وجنت، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو. ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. السماوات کا تو آسمان، الارض کا تو زمین، ارض کا تو چوڑائی. اعدت کا تو تیار کیا گیا، ریڈی کیا گیا. المتقین، تم نہ بولنے کی ضرورت نہیں، میں بھی بولتا چھوں کتنے بار آتا ہے. دیکھو یہ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے نا، اللہ کے حکم کے خلاف کو سا کام بھی کرتے نہیں نا. شیطان کیسا کہا ہو جا کو میں کیا کرے تو بھی کون بھی پوچھنے والا نہیں کر کو، ویسا آؤٹ آف کنٹرول سے بھی ہوتے نہیں نا. ویسے متقیوں کے لیے یہ جنت ریڈی ہو کو ہے سوگتے. تمہیں میں متقی بن گئے تو ہمارے واسطے وہ جنت. کیا مطلب معلوم اس کا اشارہ کیا کہ تو تقویٰ کی صفت پیدا کرو، کیونکہ متقیوں کچھ حق کے طور پر ملنے کا ہے سو جنت. صفت تقویٰ متقیوں کی صفت تمہارے اندر پیدا کرے تو تمہاری جنت بھی. اس آیت کے اندر اللہ نے جنتی بنو بول کے ہم کو ترغیب دی ہے. اب آگے اللہ کیا کرتے ہیں بولے تو یہ جو میں بولنے کا سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. کون اللہ متقی کا تو اچھا متقیوں کی ذریعے صفت ہم بولتا ہوں، سن کو سمجھ کو وہ کوالٹیز، وہ کوالیفیکیشن اپنے اندر تمہیں پیدا کرو تو تمہیں بھی متقی تو تمہارے واسطے وہ جنت کر کو. مطلب سمجھ میں آیا ماں؟ میں دوبارہ بولتا ہوں، دیکھو جنت کی طرف آگے بڑھو، وہ جنت میں متقیوں کے لیے بنایا ہوں. سو اب تمہیں بھی میں بھی پوچھتے ہیں اللہ کریں، اللہ متقیاں کا تو کیسا رہنا سو، کیسا رہتے سو انہوں ذرا ہم نا وہ اڑیالم بولتے نہیں، سمبلس، اس کی نشانیاں ذرا بول اللہ، وہ نشانیاں بول اللہ.
وہ نشہ نہیں، وہ رکھو، ہمیں بھی اپنے اندر وہ پیدا کر لیتے کوالیفیکیشن نہ. تو اللہ بولتے محسنین کی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ابھی آگے کیا ہے تو میں بھی اللہ بولتے ہیں. فرسٹ کیا معلوم، متقیوں میں ایک ہے ہائیسٹ درجہ اور ایک ہے نارمل میڈیم درجہ. میڈیم نہیں، نارمل درجہ بولے جا. نارمل متقیاں تمہیں میں سبھی اس کے اندر جانے کی کوشش کرنا سو. اور ایک ہے ہائیسٹ جو ہمیں سنتے نہیں، صحابہ کے بارے میں بھی، تابعین، اولیاء اعظام کے بارے میں، ان کا وہ لیول میں ہمیں جاننا کا تو بڑا مشکل، ویسا انہوں زندگی گزار کو دکھا دلے. وہ ہائیسٹ ہائی لیول متقیوں کی صفت کیا؟ نمبر 1، وہ لوگ ہر حال میں خرچ کرنے والے ہیں. یعنی فرض زکوٰۃ وہ بھی خرچ کرتے، سوچ، واجب صدقہ فطر ہے وہ بھی خرچ کرتے، نفل صدقہ ہر دن دیتے رہتے، کیسا تو بھی کر کو نکالتے رہتے. صدقات خیرات کر کو غریبوں کو دینے کا، فقیروں کو دینے کا، بیمار کو دینے کا، ضرورت مند حاجت کو، بیوہ کو دینے کا، یتیم کو دینے کا، کیسا تو بھی انہیں خرچ کر لکوچ رہتے. اس میں ہائیسٹ متقیان سے میں بولتا ہوں، میں مالدار ہیں انہوں بھی خرچ کر لکوچ رہتے. ہائیسٹ متقیان کا تو کون معلوم، اپنے پاس ہے 10 روپے، ضرورت مند سامنے آ گیا گا تو وہ 10 روپے پورا کا پورا صدقہ میں دے ڈالنے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات بولے جا، صحابہ کے کتنے واقعات اس میں بولے جا. ایسا بزرگاں کر کو ہی نا، ہمارے صحابہ کر کو ہیں، تابعین کر کو ہیں. غریب ماں غور سے سنو، ایک آدمی غریب ہے، ایک عورت غریب ہے، غریبی کی حالت میں بھی انہیں صدقہ کرتی ہے. 10 روپے اس میں بھی 1 روپے صدقہ کرتا ہوں گھر کو. کیا ہے 10 روپے ہمیں جا کیا صدقہ کرنا، ہمیں دوسرے جنے کرنے لیے سکا ہی گھر کو، ایسا سب باتیں کرتی نہیں انہیں. اس کی کیا طاقت ہے کہ حیثیت ہے کہ اس کے حساب سے غریبی میں بھی صدقہ کرتی نہیں. انہیں متقیوں میں اعلیٰ درجہ، ہائیسٹ درجہ کر کو. تو پہلی صفت میں بولتا ہوں، یہ سب متقیوں میں ہائی لیول کے جو متقیاں ہیں نا، ان کی کوالیفیکیشن، ان کی عادتاں، صفتاں کیا کیا، خصلت کیا کیا کر کو بولے تو ان میں سے نمبر 1 الذین، یہ متقی کون؟ یہ ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی جو متقی کے خرچ کرتے ہیں، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، سرا آسانیوں میں، اور ضراء تکلیف پریشانیوں میں. تو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں آسانی اور تکلیف میں. نمبر 2 دوسری صفت کیا؟ وہ ہائی لیول متقیوں کی دوسری صفت کیا؟ صبر و ضبط کر کو بولے جا. یعنی ایک انسان کا تو غصہ آنگا، سوچ، میرے اللہ کو تو کیسا رہے ایسا بولے جا، میرے اللہ کے بارے میں تو ایسا کیسا بولے جا، قرآن کو کیسا تو ایسا بے ادب کرے جا، میرے نبی کی بے عزتی تو کیسا کرے جا، دین کی کتابوں کے بارے میں تو کیسا کیسا بولے جا، اسلام کا تو کیسا مذاق اڑائے جا بول کو. یہ سب چیزوں کے بارے میں بولے تو غصہ آنا. سوچ، میرے سامنے میرے امی کو کیا تو بھی بولے تو غصہ آنا، میرے ابا کو بولے تو غصہ آنا، بیوی کو، شوہر کو بولتے ہیں تو غصہ آنا، میرے شوہر کو کیسا تو بولے جا، میری بیوی کو تو کیسا بولے جا کر کو غصہ آنا. سوچ، غصہ آنے کی جگہ میں بھی غصہ نہیں آتا کا تو انہیں گدھا ہونے. کون بولے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بولے غصہ کرنے کی جگہ میں بھی غصہ نہیں آتا کا تو انہیں گدھا ہونے، ڈان کی. تو غصہ آنے کی جگہ میں غصہ آ سکتا، وہ انسان کی فطرت، طبیعت کے خلاف ایک کام، نامناسب ایک کام ہوئے تو وہ ٹائم میں برداشت کرنے نہیں ہوں گا، غصہ آئیں گا. سوچ، تو یا متقیوں کی صفت، جس کو غصہ نہیں آتا انہوں متقیاں کر کو اللہ بول کو نہیں. اللہ کیا معلوم بولے، غصہ آتا لیکن وہ غصہ کو ظاہر کرتے نہیں، انہوں غصہ کو پی لیتے ہیں، غصہ کو دبا لیتے ہیں، غصہ کو نگل لیتے ہیں. انہوں بدلہ لینے کی، ریونج کی پوری طاقت ہے. پوری طاقت کے باوجود دیکھو، مجبوری میں غصہ کو بھی صبر کر لگ بیٹھ گیا گا تو مجبوری میں صبر تو سب بھی کریں گے. سوچ، کیا رے کرے سکا، اس کی طاقت دیکھ، کیا باڈی بلڈر کیسا کھڑیا ہے، انہیں اسے جا کے میں کہتے ہوئے بولے گا تو انہیں ڈھک پھینک دلے گا منجے، اس کے واسطے میں صبر کر لیتا ہوں. تو یہ متقی نہیں، بدلہ لینے کی پوری طاقت بھی ہے اسے، اس کے باوجود غصہ کو پی لیا. جیسے ہمیں سنتے نہیں کیا، ایک بزرگ کے بارے میں نام بولتا نہیں، ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ بہت مشہور ہے کہ ان کی باندھی جب آئی، گرم گرم سالن وہ ڈال دی، اسے ہاتھ میں سے کوئی گر گیا، وہ غصہ آنا. سوچنا وہ جگہ میں کسی بھی غصہ آئے گا، پورا کپڑا پورا جسم میں گر گیا، گرم گرم غصہ آتا. سوچ، وہ دیکھتے ہی وہ باندھی بھی ہوشیار تھی، فوراً بولی والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے اگر کو غصہ آیا نا فوراً انہوں پی لیے. قرآن کیا ہے سامنے آتے ہی فوراً غصہ پی لیے انہوں. ایسے ایک نہیں ماں کئی واقعات ہیں. میں تم نہ بولنا چاہتا ہوں سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کون بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود، قدرت کے باوجود غصہ پی لیتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ اس کو اللہ امن سے، ایمان سے آباد رکھیں گے اسے بول کے.
امن بھی ملے گا اسے، ایمان کے ساتھ بھی ہمیشہ رہے گا وہ. تو والکاظمین الغیظ، سیکنڈ کوالیفیکیشن دیکھو ماں، اور جو غصہ کو پی جانے والے ہیں، والکاظمین الغیظ. تھرڈ تو کیا؟ عفو، معاف کرنا. ابھی تم نے بول دیا نا، اس کے اندر وہ بھی بات آ گئی. دیکھو ایک متقی آدمی کیا کرے گا بولے تو، لوگاں غلطی کرے، کام والی غلطی کری، کام والا غلطی کریا ہے، ڈرائیور سے غلطی ہو گئی، آٹو والا سے غلطی ہو گئی، بچے سے غلطی ہو گئی، بھائی سے غلطی ہو گئی، بیوی سے، شوہر سے. ایک متقی رہے تو انہوں معاف کر ڈالیں گے. ہاں میرے سکا ہونے بھی انسان اچنا، اس سے غلطی ہو گئی، نہیں کرنا سوچ، غلطی ہو گئی. بدلہ لینے کی طاقت نہیں کیا؟ 100% ہے طاقت. طاقت نہیں سو جگہ میں نہیں. ریونج لینے کی، بدلہ لینے کی پوری طاقت رہنے کے باوجود یہ معاف کرنے کا یہ ہائی لیول متقیوں کی صفت، اعلیٰ اخلاق میں سے ہے. سوئی میں بولتا ہوں معاف کرنے کا ہے. دیکھو معاف کرنا وہ جگہ کے حساب سے ہوں گا. کسی جگہ میں میرا حق ان کی دیے نہیں، حقوق العباد میں سے ہے، میں معاف کر دیا، ٹھیک ہے جا بابل کو، میں معاف کر دیا اسے. میرا حق تمہاریا، تو میری غیبت کریا، میرے بارے میں تو برا بولیا، مجھے معلوم ہوا، لیکن چل میں معاف کر دیا. کہ تو یہ متقیوں نے. تمہیں سوچو، تمہاری نڑن تمہارے بارے میں بات کرے، ساس بات کرے، کر کو کون کیا آ کو تمہارے کان لگائیں گے، تم نہ لگا کو چھوڑیں گے. اب تمہیں بھی آ کو تمہارے پاس تمہارا کان بھرنے والی کے پاس تمہیں تمہارے نڑن کے بارے میں، انہیں میرے بارے میں بولنے آ گئی کہ انہیں کیسی کی معلوم کر کو تمہیں اسٹارٹ کرنا نہیں. ایک کتاب لکھ کو ختم کر دیں گے تمہیں. میری ساس میرے بارے میں ایسے بولی کہ انہیں کر کو شروع کرنا نہیں. بھاوا جیسی کر کو شروع کرنا نہیں. تمہیں شروع کرے تو تمہیں متقیچ نہیں کر کو مطلب وہ جگہ میں تمہیں معاف کر ڈالنا. ہو میری غیبت کر کو ہے، انہیں مجھے معلوم بھی ہو گیا، پرواہ نہیں چھوڑ بول کو معاف کر ڈالنا. اللہ کے حقوق کے سلسلے میں ہمیں معاف کرنے والے کون ہوتے؟ ایک غلطی کرے تو یہ سزا کر کو اللہ بول کو رکھیں، وہاں میں معاف کر ڈالیا کا تو کیا بھی نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف الرحیم کر کو اللہ قرآن میں بول کو ہیں. نبی کوئی چوری کر دیا تو یہ سزا، زنا کر دیا تو یہ سزا، وہ سزا سے بھی نبی معاف کریں گے نہیں. کہیں کو کیونکہ وہ اللہ بولے ہیں سو قانون، اس میں نبی کو بھی کیا بھی اختیار نہیں ماں. تو یاد رکھ لو، یہ معاف کرنے کا مطلب میرے لیول میں جو ہے وہ چیز میں معاف کرنا، یہ میرے متقی ہونے کی عادت ہے، علامت ہے. والعافین عن الناس، عفو کا تو معلوم نہ تم نہ معافی کر کو اردو میں بولتے نہیں کہ ماں معاف کر لو بول کو، وہ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. یہ سب بول کو اللہ کے معلوم بولتے، یہ ہائی لیول متقیوں کی صفت. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اب بولیا سو میں تین چیزیں بھی کیا کرتو اچھی عادتیں، یہ اچھے کام ہم کون کرتے کہ اللہ ان کو پسند کرتے، تمہیں میں اللہ کے محبوب بن جائیں گے. ابھی کیا ہونا سو بولو اللہ اکبر. پورے ولیاں ہم نہ، پورے شیخاں ہم نہ اللہ کا محبوب بنانا چاہتے ہیں. ہمیں اللہ کے محبوب بننا کا تو یہ عادت ہمارے اندر آ گئے تو ہمیں اللہ کے محبوب بن جائیں گے. متقیوں میں ایک لیول ذرا نارمل متقی، ہائی لیول نہیں، ذرا نارمل متقی رہتے نہیں ماں، ان کے بارے میں اب آگے کی آیت میں اللہ بولتے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اس میں بھی کئی واقعات ہیں، میں واقعات بولتا نہیں، تم نا خالی آیت کی تفسیر سمجھا کرتا ہوں. آج دیکھو اللہ کیا بولتے، متقی کا تو زندگی میں اس سے گناہ چھو کر رہنا نہیں کر کو سبھی کیا بھی نہیں. گناہ ہو سکتا، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد بے چین ہو جانا انہیں. کب تک اس گناہ کی معافی توبہ استغفار کر لیا نہیں کہ جب تک چین سکون نہیں ایسا رہے تو انہیں بھی متقی گناہ چھوڑنا نہیں کر کو نہیں. کیونکہ انسان ہونے کی وجہ سے گناہ ہو جا سکتا، لیکن گناہ ہو جائے تو فوراً خدا کی عظمت اسے یاد آ جانا، خدا کی جلالت اسے یاد آ جانا، اللہ اس گناہ پر کیا وعید سنا کو ہیں، کیا سزا دیں گے اللہ، وہ یاد آ جانا. وہ سوچ کو زبان سے بھی اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے اللہ بول کے اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. زبان سے بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیا، توبہ کرنا شروع کر دیا، استغفار کرنا شروع کر دیا. دل سے بھی یہ کرتا ہے. یہ اگر حقوق العباد میں ہمیں کان تو بھی کس کا تو بھی حق مارے ہیں بولے تو متقی رہے تو کیا کرنا، ارے میں میری بہن کا حق مار دیا نا، فوراً جا کو اس کا حق اسے دے ڈالنا. بھائی کا حق مار دیا نا، جا کو اسے دے ڈالنا. میں فلاں کی غیبت کر دیا نا، جا کو میں تیرے بارے میں غیبت کر دیا، نہیں کرنا، میں آئندہ بھی کروں گا نہیں، میں اب کر دیا ہوں، مجھے معاف کر ڈال، مجھے قیامت میں سب پکڑ لینا کو ہوگا تو ہم فوراً معاف کر ڈالیں گے. لوگ یہ چیز کو ایک ہرگز تیار ہوتے نہیں.
غیبت حقوق العباد میں سے ہے. جا کو ان کے پاس بول کچھ معافی مانگنا کا. حضرت بولے تو کیسا اس کے دل میں آنا نہیں کیا, اس کا دل میں اتنا برا آنا نہیں تمہارے بارے میں, تو تم نے غیبت کرنے کچھ کیسا دل میں آیا, تم نے اس کی برائی کرنے تمہارا دل کیسا مانے. جا کو ایک بار بول ڈالو, اس کے بعد دیکھو کتنا اچھا رہتا رشتہ. آئندہ تمہیں بھی کریں گے نہیں غیبت. وہ اتنا زبردست علاج اس کے اندر ہے. سو حقوق اللہ ہے تو اس کے حساب سے فار ایگزامپل تمہیں میں یہ لیول کے متقی ہونا, سو ہمیں کوشش کرنا, سو نماز چھوٹ گئی تو وہ نماز کی قضا کرنا, قضا کر کو اللہ کے پاس معافی پوچھنا. سو خالی یہ توبہ استغفار کرنے سے معاف نہیں. روزہ چھوٹ گیا ہے تمہارا, میرا روزہ چھوٹ گیا کر کو بولے تو پہلے روزے کی قضا کر ڈالنا. فرض روزہ چھوٹ گیا اور قضا کر دیے, قضا کر ڈال کو اللہ کے پاس. زکوٰۃ دیے نہیں تھے, 1 سال گزر کو بھی زمانہ ہو گیا, اب وہ زکوٰۃ پورا حساب کر کو دے ڈالنا. دے ڈال کو یا اللہ لیٹ کر کو ہونا, معاف کر ڈال اللہ, قبول کر ڈال اللہ بول کے. یہ غلطی ہوں گیچ نہیں کر کو نہیں, غلطی ہو گئی تو وہ معافی توبہ استغفار تلافی کرنا. کسی کی چیز توڑ ڈالے کیا, وہ چیز لے کو دے ڈالو ویسی چیز, یا تو اس کے پیسے دے ڈالو, اس کے بعد معافی مانگو. تمہاری چیز توڑ, خالی جا کو تمہیں ایک آدمی کے 500 روپے کی چیز توڑ ڈالے, توڑ ڈال کو معاف کر لو, معلوم نہیں سو میں گرا ڈالیا, میں معلوم نہیں سو میں گرا ڈالی, معلوم نہیں سو میں اٹھا کو پھینک ڈالی, معاف کر لو. اچھا جان دے چھوڑ کی, وہ ایسا ادھر دیکھے نہیں کہ تمہیں اچھا ویسا کی کر کو انہوں کیا ایڈجسٹ کرے تو بھی صورت کے سامنے تم نہ وہ معاف نہیں معافی کا تو تمہیں لے کو دے ڈال کو معافی پوچھنا ہے. سو یہ بھی موسٹلی سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو, خالی منہ سے پوچھ لو کو بہت ایزی اس سے چل لیں گے اگر کو سوچتے لوگ. میں بولتا ہوں یا اللہ متقیوں کی صفت بولتے بولتے یہ 4ویں صفت اللہ بولے ہیں. سو مگر میں بولیا ہوں یہاں سے سیکنڈ درجے کے متقیوں کی بات چلتی ہے. سو والذین, اور وہ لوگ ہیں متقی, اذا فعلوا فاحشۃ, کہ جب وہ کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں, برا کام ہو جاتا ان سے, او ظلموا انفسہم, یا اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں, کوئی بھی گناہ کر دیے یا دوسرے کا حق مار دیے, تو مار دیے بعد ایسا آج خاموش بیٹھے رہتے گا تو انہیں متقیش نہیں ہونے, ہو گیا نا تڑپ جانا, بے چین ہو جانا. ذکر اللہ, تو اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, پھر اپنے گناہوں کی, ذنوب ذنوب کر تو گناہ, پھر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. استغفار آپ ہے نا, فاستغفروا لذنوبہم. اللہ بہت بڑی بات بولتے, اللہ اکبر اللہ اکبر. تڑپ جانا ہوں چمے, یہ آیت کو پڑھتے 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 پوری رات بھی روتے رہ جا. کیا حق سے بولتے معلوم, ایک ماں کی, ایک باپ کی بیٹے کو, بیٹا تو غلطی کرے, سوچ میں معاف کریں تو ابھی کون رہے تجھے معاف کریں گے کر کے. ایک ماں کی باپ کی بولے تو وہ بیٹا کی بیٹی کی پوری زندگی امی ابا کا احسان مان کریں گے. کیا بولے نا امی, کیا بولے نا ابا بول کو, ویسا ہمارا خدا کیا بولتا ہے دیکھو, من یغفر الذنوب الا اللہ, اور سوائے اللہ کے کون گناہ معاف کر سکتا ہے. اللہ پوچھتے ہیں, سمائے اللہ پوچھتے ہیں, سو میرے سوا تمہارا تم نہ معاف کون کر سکتا ہے, میں نہ معاف کر سکتا ہوں. سو تم نہ کیا انداز. اسے تمہیں یہ ترجمہ قرآن رکھ لو کو, تمہیں 10 بار پڑھو, 20 بار پڑھو, 40 بار 50 بار پڑھو, آپ کے دل میں یہ بات اترے تک پڑھتے رہو. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے, خود اللہ جو بولتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. اللہ لاسٹ ایک صفت بیان کرتے متقیوں کی. یہ متقی کون کر کو بولے تو گناہ ہو جاتا نہیں, وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے, یعنی کرے سو گناہ پھر بھی کرنے کا, یا گناہ کر دل کو توبہ آج کریں گے سکر ہننے کا, یہ سب بھی نہیں رہتے. متقی آما تمہیں میں جو لیول کے متقی بننے کی کوشش کرنا کر کو میں بولے یعنی وہ یہ لیول وہ گناہ ہمارے سے ہوتا نہیں کر کو نہیں, ہمیں کیا بھی فرشتے نہیں نبی نہیں, ہمیں گناہ تو ہو جاتا, ہو جانے کے بعد اس پر جم کو رہ جانا نہیں, کر ڈالے سو گناہ کچھ سیکنڈ ریپیٹ کرنے کا, یا کرے سو گناہ کی توبہ کرنے سو رہنے کا, یہ غلطی ہرگز ہمارے سے ہونا نہیں. اللہ بولتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں, یعنی جان بوجھ کر گناہ کر ڈال کو کرے سو گناہ, وہ گناہ کرے کر کچھ ان کو معلوم نہیں گناہ ہو گیا ان سے, وہ الگ بات, لیکن یہ گناہ کر کو معلوم ہو کو کر ڈالے ہیں, کر ڈالے بعد ان کو معلوم ہو گیا ارے میں کرے سو گناہ میں ایک تو توبہ کرنے سو رتش نہیں ہونا. اب یہ ماں میں تم نے بولے ایسو, یہ 2 قسم کے متقیاں ہیں نا, یہ دونوں قسم کے متقیوں کے لیے اعدت للمتقین, جنت جو تیار کی گئی دونوں قسم کے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. سو اللہ سے ہم یہی مانگیں گے, یا اللہ متقیوں کی ان اعلیٰ صفات سے ہم کو متصف فرما, یہ صفات ہم کو دے اللہ, ہماری اولاد کو بھی دے اللہ, ہمارے گھر والوں کو دے اللہ. یا اللہ ہر گناہ سے بچنا نصیب فرما دے اللہ. یا اللہ ہم کو جو بھی گناہ ہم کو جان کر ہم کیے ہیں, انجانے میں کر دیے, سب گناہوں سے توبہ کی توفیق دے اللہ.
جنت کے وارثین جو متقی ہیں وہ صفت ہم کو اپنانے کی توفیق دے اللہ، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسر من استغفر ولو عاد فی اليوم 70 مرہ، کہ جو استغفار کون کرتا کہ گناہ کر ڈال کو انہیں اصرار کرنے والا نہیں، یعنی گناہ پر ڈھیٹ ہو جا کو ایسا مستی سے بیٹھ گیا سو آدمی کر کو اسے نہیں بولیں گے، کسے ان گناہ کرتے ہی استغفار کر لیے کہ انہیں گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں، اگرچہ کہ ایک ہی دن میں گناہ کریں استغفار، گناہ کریں استغفار، ایسا 70 بار ہو کر ہے تو بھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تبھی نہ گناہ کرتے ہی استغفار کر کو ہے بولیں گے۔ تو آج اس آیت پر عمل کرنا، ہمیں کیا کرنا معلوم، نیکیوں کی طرف میں آگے بڑھنا کر کو تمہارے دل میں آنا، کوسی نیکیاں ہیں جو میں آج تک کر کو نہیں، فلاں کرتی ہے، میں مدرسے کو جاتا ہوں نا، کتنی ساری وہاں عورتیں ہیں، فلاں عورت یہ نیک کام کرتی ہے، فلاں عورت وہ کام کرتی، فلاں عورت یہ کرتی، میں ابھی اس میں حصہ لے کو نہیں نا، میں پارائم حفظ کرنا شروع کر کو نہیں نا، مجھے دعائیں یاد نہیں ہیں نا، مجھے تہجد پڑھنے کی آج تک توفیق نہیں ملی نا، نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھنا، ماں یہ جنت کی طرف آگے بڑھنا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بولتے ہیں کہ ان لوگوں کو اور کیا کیا ملے گا، میں ترجمہ کرتے جاتا ہوں، دیکھتے جاؤ، اولئک ان کا بدلہ، جزاؤہم ان کا بدلہ، مغفرۃ من ربہم ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، متقیوں کو، ایسے متقیوں کو ملنے والا گفٹ کیا، ایک تو جنت ہے 6، اس کے بارے میں بھی اللہ بولیں گے، اور ایک گفٹ اللہ بولتے ہیں کہ ان کو ان کے رب کی طرف سے مغفرت ملے گی، وجنات اور جنت ملے گی، کیسی جنتیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین اور یہ کام کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے، اللہ کو خوش کرنے والا کام جو کرتے ہیں ان لوگوں کو کیا ہی اچھا بدلہ، اللہ کی طرف سے مغفرت مل جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جنتیں ملتی ہیں، اللہ اکبر۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض۔ اللہ تعالیٰ جنگ احد کے بارے میں تفصیل سے سنایا تھا نا، گزشتہ سے پہلے وارم میں، گزشتہ وارم نہیں سو اس سے پہلے وارم میں، تو اللہ اس کے بارے میں بولتے ہیں، جو وہ سنے ہیں ان کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ غور سے ذرہ اسے ذہن میں لاؤ، اس کو سنو، اس بات کو سنو۔ احد میں کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، بہت سے مسلمان زخمی، کئی سارے مسلمانوں کے کسی کی ناک کٹ کو ہے، کسی کے کان، کسی کے ہاتھ، کسی کے پیر، اللہ اکبر، عجیب حالت ہے، کئی بہادر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ شہید، 70 صحابہ شہید ہو کو پڑے ہیں، بہت زیادہ کمزوری کے جیسا نہ کیا رہے، ہمیں حصہ ہار گئے نا، ہمیں ایک دم کھلم کھلا ہارے ہیں نا، ہمیں ادھر مکے سے آئے سو دشمن انہوں جیت کو ایک دم انجائی سے مار دار کو جاتے ہیں انہوں، اللہ مسلمانوں کو تسلی دیتے، دیکھو اللہ کی عادت چیز، کب نبیوں کی نافرمانیاں ہوتی کی، کب گناہ کر کو گناہ سے توبہ کرے بغیر اصرار کرتے کی، اس پر ضد کرتے کی، کہاں ظلم ہوتا کی، کہاں منکر بے حیائی کے کام ہوتا کی، اللہ آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ہلاکت اور بربادی دیتے، سوچیں۔ اگر یہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کا یہ معاملہ تو جاؤ، تمہیں ملک کے اندر جاؤ، دنیا کے اندر جاؤ، آج بھی ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں پر ایک زمانے میں ایک قوم، ایک نبی کی قوم آباد تھی، نبی کو اس قوم نے ستایا، اللہ نے عذاب دے کر پوری قوم کو برباد کر دیا، وہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسی جگہوں میں جاتے ہوئے بولتے تھے یہاں ٹھہرنا نہیں، توبہ استغفار کرتے ہوئے جلدی یہاں سے پار ہو جانا، اللہ یہ جگہ میں ایک قوم کو عذاب میں مبتلا کرے، سو اللہ ہم نہ بولتے جاؤ سفر کرو، ٹور کر کو کہاں کی جاتے نا، سفر کر کو جاؤ، جا کو دیکھو ایسی قوم کو اللہ جو عذاب دیے وہ کیا کام تھا، وہ کام ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا کر کو، آج بھی جا کو دیکھو کئی بستیاں اجڑی ہوئی آبادیاں ہیں، قوموں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے کو مٹا دیا، آج تک بھی وہ کھنڈر جیسا نشانہ ہیں۔ تو اللہ بولتے ہیں کہ احد میں ٹیمپرری طور پر دشمناں کامیاب ہو گئے، اس کی وجہ سے وہ لوگاں غرور میں آ جانا نہیں، وہ لوگاں مستی میں آ جانا نہیں، کیونکہ انہوں ابھی بھی اللہ کے دشمن ہیں، سو تو رزلٹ انجام آخر میں انہوں تو ناکامچ ہونے کا ہے، سو پکا دنیا کی ٹیمپرری کامیابی دیکھ دل کو خوش ہو جانا نہیں، ہوا بھی ویسا نامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی پورے جزیرۃ العرب سے کفار کا خاتمہ ہو گیا، ایک دشمن بھی غیر مسلم بھی مانے، جزیرۃ العرب پورا کا پورا خالی ہو گیا کافروں سے، اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں، اچھا پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لو، قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً تم سے پہلے طریقے گزر چکے ہیں، اللہ کی عادت ہے ماں، فسیروا فی الارض،
تو زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ عاقبہ کا تو انجام، رزلٹ کو بولتے سو، مکذبین کذب جھوٹ کو بولتے سو، تو جھٹلانے، اللہ کو جھٹلانے والے، رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اللہ تین باتیں بولتے، یہ انسانوں کے لیے بیان ہے، جو کچھ بھی اللہ بیان بتائے ہیں نہیں، یہ سمجھنے والے لوگوں کے واسطے نمبر 1 بیان ہے، وہدن، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یعنی یہ قرآن ہم کو بیان بھی کرتا کہ کس کس کے ساتھ کیسا کیسا کیا کیا ہوا، کیوں ہوا۔ نمبر 2، اس قرآن کو پڑھ کر ہم سیدھا راستہ پا بھی سکتے ہیں، ہدایت بھی ہے۔ وموعظۃ، اور متقیوں کے لیے نصیحت بھی ہے، یہ قرآن بیان بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اللہ مسلمانوں کو بولتے ہیں، ابھی اس میں بولے نہیں تم نا، غزوہ احد میں دشمنان جیت کو جاتے ہیں ان کو اللہ بولے، اب مسلمانوں کو اللہ بولتے تمہیں یہ جو ٹیمپرری تمہیں ہار گئے ہیں نا، ہار گئے ہیں کہ تمہیں معمولی کیا، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں زخم، بڑے بڑے صحابہ زخمی ہو کو پڑے ہیں، شہید کتنے سارے ہیں، ظاہر میں دیکھے تو، باہر میں دیکھے تو بہت زیادہ کمزور لاچار ہو گئے ہیں مسلمان۔ اللہ تسلی دیتے ہیں، دیکھو پستی مت ہو جاؤ نکو، ہمت توڑو نکو، نا امید ہو جاؤ نکو، دل چھوٹا کر لو نکو، دشمنوں کے سامنے اپنی کمزوری کو بتاؤ نکو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات دیکھو ماں، آج ہمیں اس میں فیل ہو جاتے سو، طاقت نہیں تو بھی طاقت سے ہی جیسا، مل کو نہیں کہ تو بھی مل کو ہیں جیسا، ویسا بتا لینا چاہتا نہیں ہم لوگوں کو، اللہ معاف کرنا، پورے انڈیا لیول میں بھی ویسا، ہر گھر کے اندر بھی ویسا، دوسرے خاندان کے سامنے ہمیں پورے خاندان اچھا مل کو ہی سکا دکھایا جانا کا تو وہ بھی نہیں، لڑ لیں گے اچھا معلوم ہونا، گاؤں گلی کو ان لگا لڑ لیتے، بھانا بھایا میں اتفاق نہیں، ماں باپ بچوں میں محبت نہیں، یہ اچھا معلوم ہو سکا دکھا لینے کا۔ وہ اللہ بولتے ہیں دشمنوں کے سامنے تمہاری کمزوری بتاؤ نہ کو، کمزور ہنچ، مار کھائے ہیں، ہار گئے ہیں، لیکن کمزور پڑ گئے ہمیں، ٹوٹ گئے ہمیں کر کو بتاؤ نہ کو۔ یہ سب اللہ بولنے سے صحابہ کو، مجاہدین کو کیسا تھا معلوم، آب حیات ہے نہیں، یعنی ایک تازہ پانی، ٹھنڈا پانی جسم کے اندر گئے تو کیسی تازگی آ جائے گی، ویسا تازہ ہو گئے صحابہ، بہت تسلی ملی اللہ کی اس بات سے ان کو۔ مگر اللہ ایک کنڈیشن لگائے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں سچے ایمان والے، پکے ایمان والے رہے تو اللہ ضرور رزلٹ، لاسٹ انجام کا کامیابی تم نش دیں گا، اللہ پوری جیت، پورا غلبہ تم کو ملے گا۔ ابھی ٹیمپرری دشمنہ تم نہ مارتے، توڑتے، پھنساتے، کاٹتے، پیستے کر کو، یہ دیکھ دل کو پریشان ہو جا کو بیٹھو نہ کو، تمہیں پکا ایمان والے، ایمان کے ساتھ تمہیں رکھو، جم کو دکھاؤ، پھر پوری کامیابی تم نہ ملیں گی۔ اگرچہ کہ کامیاب ہو سکا ریزن باہر کیا بھی، نہ حکومت ہے، نہ طاقت ہے، نہ ہمارے پاس عہدے ہیں، کچھ بھی کامیابی کے اسباب نہیں رہے تو بھی اگر ایمان اللہ پر بھروسہ، یقین صحیح رہے تو کامیابی تم کچھ ملے گی۔ بول کو صحابہ کو اللہ بولے، پوری دنیا دیکھ لی نا کیسا جیت صحابہ کو ملی، بول کو پورا مصر سے لے کو، عراق سے لے کو، ایران سے لے کو، یہاں چین تک بھی، چائنا تک بھی، یہاں تک بھی صحابہ دعوت لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر آئے تھے۔ کتنا بڑا علاقہ، پورا کا پورا اسلام کا علاقہ، مسلمانوں کی حکومت والا علاقہ ہو گیا۔ صحابہ وہ کر کو بتائے ماں وہ کنڈیشن، کیا کنڈیشن وہ، ولا تہینوا، اور ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو۔ اللہ اکبر، کیا نصیحت ہے یہ، ایک ایک پر بھی ایک ایک گھنٹہ بیان کرے جب ویسا ہے یہ۔ وانتم الاعلون، اور تم ہی بلند رہو گے، تم ہی کامیاب، اعلیٰ بولتے نہیں، اعلیٰ کا تو فرسٹ نمبر، تم ہی بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یہ ضروری کنڈیشن ہے ماں۔ آگے بھی کنٹینیوسلی یہی مضمون، یہی باتیں آگے بھی چلتی ہے یہ۔ خیر وقت چونکہ ہو گیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہیں تک روکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اندر بھی یہ ساری جو کمزوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان کو دور کر اللہ۔ یا اللہ ہم واقعی معاشرت کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے بہت زیادہ ٹوٹ گئے ہیں، بہت ہمت ہار کر بیٹھ گئے ہیں، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے بزرگان دین، ہماری خانقاہیں، ایک ایک پر حملہ ہوتا ہے، ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے، ہم بہت نا امید، مایوس جیسا ہو گئے ہیں۔ یا اللہ ہم کو ہمت دے، یا اللہ ان کنتم مؤمنین کی شرط پر پوری طریقے سے ہم سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، سب کو اترنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔